السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، انسان اللہ کا نافرمان اس وقت ہوتا ہے جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا مجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا، یا میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب چیزیں بھلا دی جائے گی، یا جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے کوئی لکھنے والا، اسے کوئی شمار کرنے والا نہیں۔ جب اس چیز کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، میرے ہر عمل کا بدلہ مجھے ملنا ہے، تو پھر آدمی نافرمان اور باغی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی، کل قیامت کے دن میدان حشر میں وہ چیز اس کے سامنے ہوگی، وہ چیز کو وہ دیکھے گا۔ یہاں پر علماء نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ذرے کا ذکر کیا، مثقال ذرہ۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ اور کتنی چھوٹی ہوتی ہے ذرہ، کس کو کہتے ہیں؟ تو ذرہ کہتے ہیں اتنی چھوٹی چیز کو جو بغیر دھوپ کے نظر نہ آئے۔ ہم دیکھتے ہیں دوپہر کے وقت کھڑکی میں سے یا گھر کے کسی اور علاقے میں سے دھوپ آتی ہے، پورے گھر میں چھاؤں ہوتی ہے، اور دھوپ جب آتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نظر آتے ہیں جو ابھی بھی موجود ہے، لیکن دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے دکھ نہیں رہے۔ اب دھوپ نہیں ہے، یا پھر فوکس وغیرہ ہوتا ہے، ہیلوجن بڑا ہوتا ہے، تو جب وہ مارا جاتا ہے کسی جگہ پر تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں۔ تو اتنا چھوٹا عمل جو نظر بھی نہیں آتا، یہ بھی کل قیامت کے دن اگر نیکی میں سے ہوگا تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ پہاڑوں کے برابر دے گا۔ لیکن دوسری جگہ آگے اللہ رب العزت نے جو چیز فرمائی ہے بڑی ڈرنے والی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی شر، برائی کا ذرہ کرے گا وہ بھی کل قیامت کے دن اس چیز کو دیکھے گا، اس کے سامنے موجود ہوگی، اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ اس لیے ہم کو جو بھی کام کرتے ہیں دن اور رات میں، چاہے وہ دنیاوی کام سمجھ کے ہم کرتے ہوں یا دینی کام سمجھ کے کرتے ہیں، صرف دوستوں جزا اور سزا دینی کام پر نہیں ملنے والی۔ مسلمان کا دنیا اور دین الگ الگ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی پوری دنیا بھی اللہ رب العزت اس کو دین سے جوڑے رکھا ہے اللہ رب العزت۔ اس لیے عبادت تو ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے اسلام کا۔ معاملات، اخلاقیات، معاشرت، یہ سب چیزیں مل کر مکمل دین بنتا ہے۔ اسی لیے دوستوں ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اپنے اس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا اس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، اس کا احساس ضرور دل میں پیدا کریں۔ یہ کام ہمارے لیے کل قیامت کے دن جزا، ثواب اور انعامات بنے گا، یا یہ کام ہمارے لیے کل قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے۔ اکثر یہ ہوتا ہے دوستوں
کہ اچھا اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے سب کو برابری کا درجہ دیا، سب کو برابری کا درجہ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر امیر آدمی کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، غریب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو، اس کی عزت کو اچھالا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ قریش، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اس میں سے ہی کسی عورت نے چوری کی، شریف عورت، اور وہ خاندان باعزت خاندان تھا۔ چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ چوری کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ یہ تو قریش خاندان کی عورت ہے، معزز خاندان کی عورت ہے، بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنی پڑے گی، لیکن کرے گا کون؟ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسامہ بن زید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، لاڈلے، محبوب، ان سے کہتے ہیں یہ سفارش کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں گے۔ چنانچہ لوگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے بھی بھولے پن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے کہے جس کے اندر اسلام کی منشا اور اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ برابری کا کیسا معاملہ ہے اس کو ظاہر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ کہا کہ تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں ان کے اندر یہ بیماری تھی، ان کے اندر یہ نقص تھا کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی، کوئی بڑا آدمی، کوئی مالدار آدمی، کوئی اونچے خاندان والا آدمی کوئی گناہ کرتا تو وہ اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کی پردہ پوشی کرتے تھے، اور کوئی غریب آدمی کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ پھر آگے ایک تاریخی جملہ، ایسا جملہ دوستو جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی، فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام کا انسان۔ دوسرے کی بات چھوڑ دو، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی ہے تو یہ نہیں سوچوں گا کہ میری بیٹی ہے، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ معلوم ہوا دوستو کہ اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہے اللہ کی حدوں کے اندر یہ بڑا سخت ہے، اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں۔ اچھا دوسری بات، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایسا ظلم کر بیٹھتے ہیں کسی پر کہ سامنے والا ہم سے بدلہ نہیں لے سکتا اور کوئی ہم کو بظاہر انصاف بھی نہیں دلاتا، بظاہر کوئی انصاف بھی نہیں دلا پاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بدلہ ہم کو نہیں ملے گا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ انسان بغاوت پر، نافرمانی پر اس وقت آتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھ کو نہیں ملنے والا، یہ لکھا نہیں جا رہا، اس قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، وہ یہ سوچتا ہے، اس وقت وہ ظلم کر بیٹھتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بہت عبرتناک واقعہ ذکر کیا۔ اصفہان میں، اصفہان مطلب اسپین، وہاں پر ایک شخص، ایک مالدار، ایک عزت والا شخص، شریف شخص اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا کے بیٹھا تھا۔ باہر سے آواز آئی کہ کچھ مدد کر دو، جیسے فقیروں کے جملے ہوتے ہیں کہ بھوک لگی ہے کھانا دے دو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ پورا دسترخوان، اس پر جو جو چیزیں ہیں
جاؤ اس غریب آدمی کو دے دو۔ بیوی اٹھی، اس میں سے اکثر چیزیں اس نے اٹھائی اور جا کر اس غریب کو دینے لگی تو زور سے چیخی اور رونے لگی اور اندر آئی۔ اس شخص نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جو باہر شخص ہے، جو فقیر ہے، یہ میرا سابق شوہر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو خوب مال دیا تھا، خوب دولت دی تھی، لیکن دولت کے نشے میں، ایک گھمنڈ میں اللہ کا باغی بن گیا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی طرح کھانا کھانے بیٹھے تھے اور باہر سے آواز آئی کہ 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو یہ شخص دسترخوان پہ سے اٹھا اور بڑے غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ کھانے کے وقت میں مجھے ڈسٹرب کرتا ہے، اور جا کر اس فقیر کو خوب مارا پیٹا۔ وہ فقیر تو چلا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کا جو کاروبار تھا وہ ٹھپ ہو گیا، اس کی تمام پراپرٹی جائیداد سب ختم ہو گئی۔ اس نے یہاں تک کہ مجھ کو بھی طلاق دے دیے، اس کے بڑے برے حالات میں۔ تو اس شخص نے جو ابھی اس کا شوہر تھا، اس نے کہا اس سے بھی تعجب کی بات بتاؤں؟ تو اس نے کہا بتائیے۔ بولے جو فقیر جس کو مارا پیٹا گیا تھا وہ میں ہی تھا، جس کو مارا پیٹا گیا تھا، تمہارے گزشتہ شوہر نے جس کو مارا تھا، جس کو ذلیل کیا تھا، جو غریب آدمی، وہ میں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی تمام چیزوں کو اس کے تکبر کی وجہ سے چھین کر مجھے عطا فرمایا، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی مجھے ملی۔ تو دوستوں، ایک آدمی ظلم کر کے یہ سوچتا ہے کہ مجھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اکثر یہ اس وقت ہوتا ہے دوستوں جب واقعی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کی قدرت، اللہ کا غضب حرکت میں آتا ہے۔ اس لیے اس بات سے ہم ہمیشہ ڈرتے رہے، بچتے رہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ مزاج ہمارا بن گیا تو وہی حشر ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ فرعون کا حشر اتنا خطرناک اس لیے ہوا کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اپنے دولت کے نشے میں، ایک طاقت کے نشے میں، یا کسی بھی اور نشے کے اندر آ کر ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے، بڑی طاقت والے، بڑے پیسے والے، بڑی خاندان والے، جنہوں نے کچھ ایسی چیز کر دی ہوگی جو سوچ کر کی ہوگی کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کو عبرت بنا کر آج ہمارے درمیان رکھے ہوئے۔ اس لیے اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہمیں بہت آگے لے جا سکتی ہے، اور ذرہ برابر بھی گناہ، اللہ کی نافرمانی، ہم کو بہت پیچھے لے کر جا سکتی ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے۔ یہی روزے کا مقصد ہے کہ دین ہمارے لاشعور میں آ جائے، یعنی اللہ کی مرضی والے، راضی کرنے والے اعمال ہم کرنے لگے، اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے ہم جان جان کر بچنے والے بن جائیں۔ بہرحال آج کے کچھ مسائل ہم سمجھیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری آنکھ کھلنے میں دیر ہو گئی، سحری کا وقت گزر چکا تھا، تو کیا ہم بغیر سحری کے روزہ رکھیں؟ تو بالکل بغیر سحری کے روزہ رکھنا ہے۔ سحری کرنا تو سنت ہے، بہت اہم عمل ہے، لیکن کسی دن ایسا ہو جائے کہ آنکھ ہی نہیں کھلی تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ سحری کے وقت ختم ہونے سے 5، 4، 3 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے ناپاکی ہو گئی ہے۔ اب یا تو سحری کریں گے یا تو غسل کریں گے۔ اگر سحری کرتے ہیں تو غسل جب روزے کا وقت شروع ہو جائے گا اس میں کرنا پڑے گا، اور اگر غسل کرتے ہیں تو سحری نہیں کر پائیں گے۔ تو ایسے صورت میں بہت سارے لوگ سوال پوچھتے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے سحری کر لیں۔ پہلے کیا کر لیں؟ سحری کر لیں، پھر غسل کر لیں۔ ناپاکی کی حالت میں اگر ہم روزے میں داخل ہوتے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس صورت میں زبردستی ناپاکی نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھائے، اس کے باوجود بولے فجر کے بعد، اذان کے بعد نہاؤں گا، اذان کے بعد غسل کروں گا، یہ مناسب نہیں ہے۔
لیکن اگر وقت کم ہے تو پہلے ہم کیا کر لیں؟ سحری کر لیں، پھر غسل کر لیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بچوں کو روزہ کب سے رکھایا جائے۔ اہم سوال یہ ہے کہ بچے روزہ کب رکھیں گے، اور دوسرا اسی میں سوال ہوتا ہے کہ کس عمر سے روزہ بچوں پر، انسان پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نماز فرض ہوتی ہے اسی وقت روزہ بھی فرض ہوتا ہے۔ اب بچوں کو روزہ کب سے رکھوانا چاہیے؟ تو بچوں کو روزے کا جو حکم ہے، حکم وہ 7 سال کی عمر میں دینا چاہیے۔ 7 سال سے پہلے اگر بچہ خود شوق ظاہر کرتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو روزے کی عادت ڈلوانے کے لیے اس کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے بھی روزہ رکھایا جا سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کھاتا پیتا روزہ۔ ایسا روزہ کھاتا پیتا روزہ، 12 بجے سحری کرنے کا اور افطاری کے وقت افطاری کرنے کا، دوپہر کے کھانے کے بعد سحری اور بعد میں افطاری۔ تو بچوں کو عادت ڈلوانے کے لیے آدھے دن کا روزہ، 2 گھنٹے کا روزہ، 3 گھنٹے کا روزہ اس طرح سے بھی رکھوایا جا سکتا ہے۔ کوئی ہمت والا بچہ ہے تو اس کو پورا روزہ بھی رکھوایا جا سکتا ہے، لیکن حکم جو دیں گے اس کو 7 سال کی عمر میں دیں گے۔ اچھا، 7 سال کی عمر میں بھی اگر وہ آنا کھانی کرتا ہے تو اس کو تھوڑی ڈھیل دے سکتے ہیں، لیکن 10 سال کا جب ہو جائے، جب 10 سال کا ہو جائے، اب روزہ نہ رکھنے پر اس کے ساتھ سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہونے پر نماز نہ پڑھے تو اس کو مار بھی سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس، بہرحال تو روزہ بھی اسی طرح ہے جس طرح نماز کا حکم ہے۔ تو بچوں کو عادت دلوانے کے لیے کم عمر میں روزہ رکھایا جا سکتا ہے، لیکن سختی نہ کرے۔ 10 سال کے بعد روزہ رکھنے میں اس کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے۔ تو آج جو ہے ہم نے روزے کے اکثر مسائل اس کو ختم کر دیے ہیں۔ اب انشاءاللہ کسی کا کوئی روزے سے متعلق مسئلہ ہو یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو تو آ کر پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔